المیر آ رہا ہے امریکہ سے۔ تایا ابو کے اعلان پر پورے خاندان کی لڑکیوں میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ کسی نے پارلر کے چکر لگانے شروع کیے تو کسی نے انگریزی ڈکشنری کھول لی۔ آخر کو خاندان کا سب سے خوبرو اور ڈیشنگ ہیرو شادی کرنے پاکستان آ رہا تھا۔ قدسیہ کی شامت آ گئی تھی۔ وہ تو گاؤں سے گریجویشن کرنے کا خواب لیے ماموں کے گھر آئی تھی، لیکن تینوں چالاک مامیوں نے اسے باورچن بنا رکھا تھا۔ المیر کے آتے ہی شاہ ہاؤس میں رونق سی ہو گئی تھی۔ مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہو کر وہ ہاتھ دھونے کچن میں آیا۔ جب زمین پہ بیٹھی چاولوں کی پلیٹ لیے نظر اس معصوم خوبصورت سی لڑکی پر پڑی۔ زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ سامنے کھڑا المیر۔ ارے قدسیہ، تم کہاں بیٹھی جا رہی ہو؟ جا کر ثانیہ کے لیے ناشتہ بنا دو، بچی اٹھنے والی ہے۔ آمنہ بیگم مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی ہوئی بولی۔ پر مامی، میری کلاس ہے، قدسیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ارے تو کیا ہوا؟ کلاس کون سا کہیں نکل رہی ہے؟ 10 منٹ دیر ہو جائے گی تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا۔ جاؤ جا کر بچی کا ناشتہ بناؤ۔ سمرین بیگم نے دیورانی کی حمایت کی تھی۔ جی بڑی مامی، وہ منمناتی ہوئی اپنا ناشتہ پلیٹ میں ہی چھوڑتی اٹھ گئی۔ اس کے بڑے دونوں ماموں وہیں بیٹھے تھے، پر دونوں میں سے ایک کا بھی حوصلہ نہیں پڑا تھا کہ اسے روک کر کہہ دیتے کہ وہ ناشتہ کر لے۔ قدسیہ نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھا۔ وقت دیکھا تو کلاس شروع ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے۔ ایک بے بس سی نظر اپنی کھانے کی پلیٹ پر ڈالتی وہ اپنا بیگ اٹھاتے گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ رکشہ لیتی یونیورسٹی میں پہنچی تھی، پھر بھی اس کو 10 منٹ دیر ہو چکی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے سر نے خوب سنائی تھیں، جن کو وہ آنسو پیتی خاموشی سے سنتی جا کر فاریہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج پھر تمہاری جلاد مامیوں نے ہی دیر کرائی ہوگی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سر کے جاتے ہی فاریہ نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا، تو قدسیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی پر نہیں ہلا پائی تھی، کیونکہ فاریہ اس کے بارے میں ایک ایک بات جانتی تھی۔ تم اپنی ماما سے کیوں نہیں بات کرتی ان کے بارے میں؟ فاریہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پڑھنا میرا اپنا شوق ہے فاریہ۔ ماما نے بڑی مشکل سے مجھے بابا سے اجازت لے کر شہر آنے کی اجازت دی تھی، وہ بھی تب جب میں اپنے ماموں کے گھر رہتی ہوں۔ اگر نہ مانتی تو بابا نے مجھے کبھی یہاں نہیں بھیجنا تھا۔ دوسرا، میں انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں دینا چاہتی۔ قدسیہ نے سنجیدگی سے کہا تو فاریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ماما بابا جو اتنا کچھ گاؤں سے بھیجتے ہیں، وہ بھی تو تمہاری دونوں مامیاں اور ان کے بچے ہڑپ کر جاتے ہیں، اور سارے گھر کا کام بھی تم ہی سے کرواتے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے۔ تمہیں چاہیے تم اپنی ماما سے بات کرو، ان کو بتاؤ۔ فاریہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ قدسیہ خاموش رہی۔ میم کلاس میں داخل ہوئیں تو دونوں ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ قدسیہ کو بچپن سے ہی پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے گاؤں میں صرف HSSE تک ہی کالج تھا۔ آگے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جانا پڑتا تھا جو شہر میں تھی۔ اس کے بابا شہباز ذرا سخت طبیعت کے مالک تھے۔ قدسیہ نے ان سے آگے پڑھنے کی اجازت چاہی تو پہلے انہوں نے صاف انکار کر دیا، پر جب اس کی والدہ مبشرہ بیگم نے ان کو منانے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنے ماموں کے گھر جا کر رہ سکتی ہے تو ہی آگے پڑھ سکتی ہے، ورنہ میں اسے کسی ہاسٹل میں نہیں بھیجوں گا۔ جس پر مبشرہ بیگم نے اس سے بات کی تو قدسیہ نے فوراً ہاں کر دی۔ شہباز صاحب خود اس کو چھوڑنے آئے تھے۔ ہر ماہ وہ اسے اچھی خاصی رقم اور سامان دے کر جاتے تھے، جو اس کی مامیاں سنبھالنے کے بہانے اس سے لے لیتیں، اور اس کو دوبارہ کوئی رقم نہیں ملتی تھی۔ جبکہ مبشرہ بیگم کبھی شہر آئی ہی نہیں تھیں، اسی لیے وہ قدسیہ کے حالات سے ناواقف تھیں۔ فون پر قدسیہ سے بات ہوتی تو وہ انہیں مطمئن کر دیتی تھی، لیکن یہاں آتے ہی قدسیہ کی زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ اس کو کھانا پکانا بہت اچھا آتا تھا۔ پہلے دن اس نے بنایا تو سب نے ہی اس کی بے حد تعریف کی تھی، جس پر وہ بھی بہت خوش ہوئی، لیکن اس کے بعد سے اس کی بڑی مامی نے کھانا پکانے کی اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ ارے بھائی قدسیہ، اب تم 3 سال کے لیے یہاں رہنے آئی ہو، گھر کا فرد ہو تو کچھ ذمہ داریاں تم پر بھی عائد ہوتی ہیں، اس لیے آج سے سب کے لیے 3 وقت کا کھانا تم ہی بنایا کرو گی۔
بڑی مامی کے الفاظ پر قدسیہ اس بات میں سر ہلانے کی جگہ مزید کچھ نہ کر پائی تھی۔ گھر میں 3 مامیاں تھیں۔ پہلی مامی کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا المیر، جس کا بس اس نے نام ہی سن رکھا تھا، وہ باہر رہتا تھا اور اپنا بزنس کرتا تھا۔ اس کے بعد حیدر اور پھر زارا۔ چھوٹی مامی کی 2 بیٹیاں تھیں، تانیہ اور ثانیہ۔ اس سے چھوٹی مامی کا ایک ہی بیٹا تھا، معاذ، المیر کا ہم عمر، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ردا۔ اور ان سب لڑکیوں کو تو جیسے اپنے کام کرنے کے لیے ملازمہ ہی مل گئی تھی۔ جس کو جو بھی کام ہوتا تھا وہ قدسیہ کے پاس ہی آتی تھیں۔ کچھ وہ ان سے چھوٹی اور معصوم تھی تو کچھ وہ ان کو کبھی انکار نہیں کر پائی تھی، اس لیے سبھی اس پر اپنا حکم چلاتی تھیں۔ وہ سب کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھیں۔ وہیں ان کی تینوں مامیوں کو ہر کام میں قدسیہ کی مدد لینا یاد آ جاتا تھا۔ یونیورسٹی سے واپس آئی تو بنا آرام کیے کپڑے تبدیل کرتی وہ کچن میں آ گئی دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے۔ مسلسل آگ کے سامنے کھڑے رہنے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، لیکن اس کو کہاں خود کی پرواہ تھی۔ کھانا بنا کر ٹیبل پر لگاتی اس نے سب کو بلایا۔ تینوں ماموں بھی گھر آ چکے تھے۔ تینوں وقت کا کھانا وہ سب مل کر ہی کھاتے تھے۔ کل المیر امریکہ سے واپس آ رہا ہے، بڑے ماموں نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے زیادہ خوش تو چاروں لڑکیاں تھیں۔ کیا میرا بچہ آ رہا ہے؟ بس اس بات نے وہاں بیٹے تمام نفوس کے چہروں پر چمک بھر دی تھی، جبکہ قدسیہ سکون سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہی سب کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ المیر کل صبح آ رہا تھا، ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ تینوں ماموں اور دونوں کزن تو کام سے جا چکے تھے، جبکہ سب خواتین کو اپنی اپنی ہی پڑی تھی۔ پورے خاندان میں خبر پھیل گئی تھی، ساری لڑکیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ کسی نے پارلر کے چکر لگانے شروع کیے تو کسی نے انگریزی ڈکشنری کھول لی۔ آخر کو خاندان کا سب سے خوبرو اور ڈیشنگ ہیرو شادی کرنے پاکستان آ رہا تھا۔ قدسیہ کی چھوٹی خالہ جو شہر میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں، وہ بھی شام تک اپنی دونوں بیٹیوں راضیہ اور ماریہ کے ساتھ آ چکی تھیں۔ وہیں المیر کی خالہ بھی اپنی بچیوں کے ساتھ آ چکی تھیں۔ ساری لڑکیاں پارلر چلی گئیں تو قدسیہ کی شامت آ گئی تھی۔ تینوں مامیوں اور اس کی اپنی سگی خالہ تک اس سے ہی کام کروا رہی تھیں۔ لے دے کر سب ہی بس اس کی خوبصورتی سے خائف تھیں کہ کہیں المیر اس کا دیوانہ نہ ہو جائے، اس لیے اسے جتنا کام میں مگن کر سکتی تھیں وہ سب اتنا کر رہی تھیں۔ اس وقت بھی اسے المیر کا کمرہ صاف کرنے پر لگایا ہوا تھا۔ بڑی مامی خود اس کے سر پر کھڑی ہو کر ایک ایک چیز اچھے سے صاف کرنے کا کہہ رہی تھیں، اور وہ خاموشی سے کر بھی رہی تھی۔ پرسوں اس کا ایک اہم ٹیسٹ تھا، بجائے تیاری کرنے کے اسے یہاں کاموں میں لگا رکھا تھا۔ بڑی مامی نے تو اسے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ کل چھٹی کر لے اور صبح فجر کے وقت اٹھتے ہی المیر کے لیے طرح طرح کے پکوان بنانے کی تیاری کرے گی۔ وہ کافی دیر پہلے کا فلائٹ میں بیٹھ چکا تھا اور کل صبح 7 بجے تک پہنچنے والا تھا، اس لیے اس کو چھٹی کرنا پڑی اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا لازم قرار دیا گیا تھا۔ المیر کے آتے ہی شاہ ہاؤس میں رونق سی ہو گئی تھی۔ وہ سب بڑوں سے ملا تھا۔ ساری لڑکیاں ایک طرف لائن بنا کر کھڑی تھیں۔ وہیں جب اس نے سب سے مل لیا تو زارا بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا بھائی تھا، وہ اتراتی ہوئی سب کو جلانے کی خاطر اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہیں سب اس کی اس حرکت پر جل بھن گئی تھیں۔ باقی سب کو سلام کرتے ہی بڑی مامی اس کو لیے کھانے کی ٹیبل پر آ گئیں۔ میز سج چکی تھی، وہاں طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ المیر نے کھانا کھاتے ہی سب سے پہلے کھانے کی تعریف کی تھی۔ واہ موم، بہت مزیدار کھانا بنا ہے، آئی جسٹ لو اٹ، المیر نے مسکرا کر کہا۔ یہ سب ان بچیوں کی محنت ہے، خاص کر ثانیہ کی، آمنہ چاچی نے کہا تو المیر نے ایک نظر وہاں کھڑی سب لڑکیوں پر ڈالی۔ ثانیہ تو شرماتی ہوئی سر تک جھکا گئی تھی۔ ریئلی؟ المیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ان سب کے حلیے دیکھ کر اسے لگا نہیں تھا کہ کھانا بنانا ان سب کے بس کی بات ہے۔ ہاں بیٹا، انہوں نے ہی بنایا ہے، سمرین بیگم نے تائید کی تو المیر سر جھٹکتا کھانا کھانے لگا۔ کچن کے دروازے پر کھڑی قدسیہ کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کی محنت کو کسی اور کا نام دے دیا گیا تھا۔ وہ فجر کے بعد سے ایک ٹانگ پر کھڑی یہ سارے پکوان پکا رہی تھی۔ تب تو کسی نے کچن میں جھانک کر دیکھا تک نہیں تھا، اب کیسے اس کی محنت کو اپنا نام دے گئی تھی۔ بڑی مامی نے اسے باہر آنے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے پلیٹ کھانا نکالتی وہیں بیٹھ کر اپنی بھوک مٹانے لگی۔ مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہو کر وہ ہاتھ دھونے کچن میں آیا تو بے دھیانی میں آگے بڑھا تھا۔ جب زمین پہ بیٹھی چاولوں کی پلیٹ لیے نظر
اس معصوم خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ المیر وہیں رکتے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ قدسیہ جو ہاتھ سے نوالا بنا کر منہ تک لے جا رہی تھی وہ وہیں زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی۔ نظر اوپر اٹھا گئی تو سامنے کھڑے المیر پر اس کی نظر پڑی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی، اس کا نوالا وہیں کا وہیں رہ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب بڑی مامی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ المیر بیٹا، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ سمرین بیگم نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھیں، اس لیے وہاں بیٹھی قدسیہ کو نہیں دیکھ پائی تھیں، جبکہ قدسیہ نے شکر کی سانس لی تھی۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اپنا کھانا ختم کرنے لگی۔ جی موم، المیر سمرین بیگم کو آواز دیتا سنک سے ہاتھ دھوتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے، وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب چائے کا دور چلا، قدسیہ سب کے لیے چائے لائی تھی۔ موم، یہ کون ہے؟ اس سے تو آپ نے تعارف ہی نہیں کروایا۔ المیر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتا سنجیدہ لہجے میں بولا، بیٹا یہ تمہاری بڑی پھپھو کی چھوٹی بیٹی ہے، یہیں ہمارے پاس رہ کر ہی پڑھ رہی ہے۔ سمرین بیگم کہتی ہوئی المیر کو اس کی خالہ کے ساتھ باتوں میں لگا گئیں۔ وہیں تمام لڑکیاں اپنی اپنی ادائیں دکھا کر المیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں، لیکن المیر کی نظر بار بار قدسیہ پر ٹھہر رہی تھی۔ المیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا تو تمام مرد حضرات اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ لڑکیاں سب ایک ساتھ بیٹھی نئے نئے طریقے سوچ رہی تھیں۔ وہیں بڑی مامی نے اس کو کڑی نظروں سے گھورا۔ انہوں نے شاہ ہاؤس کی بیک سائڈ پر مشین لگاتے ایک ملازمہ کے ساتھ اس کو ایک ہفتے کے سب کے کپڑے دھونے کے لیے کہا تھا۔ چھٹی کی ہے تو تھوڑا ہمارے کام آؤ، سمرین بیگم تنفر سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ آنسو پیتی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ سردیوں کا موسم تھا، اسے 11 بجے سے کپڑے دھوتے ہوئے شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس کے آدھے سے زیادہ کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا، موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ چھوٹی مامی ملازمہ کو لے گئی تھیں۔ آج شام کا کھانا وہ سب عورتیں خود مل کر بنانے والی تھیں۔ سنسان بیک یارڈ میں وہ اکیلی کپڑے نچوڑ کر تاروں پر ڈال رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ یہ سب کام تم کیوں کر رہی ہو؟ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے المیر نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ قدسیہ کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ کسی مرد کی اپنے نزدیک موجودگی وہ بھی پہلی بار اس کو کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جواب دو۔ اس کے کان پر اپنا لمس چھوڑتے وہ اس کو مزید لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں یہ سب عام تھا، لیکن قدسیہ کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ منہ پر اس کا ہاتھ ہونے کی وجہ سے وہ دبی دبی آواز میں چلائی، اوہ سوری۔ المیر اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹاتا ہوا تیزی سے بولتا قدسیہ کو دیکھنے لگا، جو رکا ہوا سانس بحال کرنے کے لیے گلے پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ المیر نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی جس کی وجہ سے قدسیہ مزید کانپنے لگی۔ قدسیہ چلو یہاں سے، کتنی ٹھنڈ ہے اور تم ایسے ہی یہاں کھڑی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ نہیں، مجھے یہ کپڑے دھونے ہیں، قدسیہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے لرزتے ہوئے کہا تھا۔ ٹب کی طرف اس کی نظر پڑی تھی جہاں ابھی بھی کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ کم آن، یہ تو ملازمہ بھی کر سکتی ہے، لیٹس گو۔ المیر اس کو کھینچتا ہوا لاؤنج میں لے آیا تھا۔ وہ شرمندہ سی وہاں کھڑی تھی جبکہ گھر کی خواتین اور مرد سب ہی وہاں موجود تھے۔ المیر بیٹا، آپ اس کو کیوں لے کر آئے؟ وہ کام کر رہی تھی۔ چھوٹی چاچی المیر کو دیکھتی لجاجت سے بولی تھیں، چاچی وہ کام ملازمہ کے کرنے والے ہیں۔ قدسیہ کیوں کر رہی تھی؟ المیر نے انہیں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ بیٹا، قدسیہ اپنی مرضی سے کرتی ہے سب کام۔ آمنہ چاچی نے بات سنبھالی تھی۔ المیر آپ چلو، میں آپ کو پرفیومز کی کلیکشن دکھاتی ہوں۔ ثانیہ اس کے قریب جاتی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، یا شیور، وائی نوٹ، المیر مسکراتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ بولا تھا۔ ثانیہ سب کو آنکھ ونک کرتی المیر کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بڑی مامی نے تشکر بھرا تھا۔ انہوں نے قدسیہ کو کڑی نظروں سے گھورا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی اپنے کمرے میں غائب ہوئی تھی۔ انہوں نے بعد میں اسے نبٹنے کا سوچتے ہوئے کھانے کا انتظام مکمل کرنے کے لیے ملازمہ کو آوازیں دیں۔ یہ کیسا ہے؟ ثانیہ بالکل اس کے برابر میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ المیر نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم لیتے ہوئے اس کو اسمیل کیا تھا۔ نائس۔
अलमीर परफ्यूम थोड़ा सा साइड पर छिड़कता हुआ बोला। आउच! वो खड़ी होती जानबूझकर अलमीर के ऊपर गिरती हुई बोली। इससे पहले कि अलमीर उसको पीछे हटाता, वो अपना मुकम्मल वज़न अलमीर पर डालती उसे पीछे बेड पर गिरा गई। वो अलमीर के सीने पर गिरी उसकी आंखों में देख रही थी। अलमीर को मजबूरन उसके गिर्द गिरफ्त बनाने के लिए वो उसको थाम गया। तुम ठीक हो? करवट बदलते वो उसको बेड पर डालता फिक्रमंदी से बोला। जी मैं ठीक हूँ। उसका कॉलर थामती वो अटकती हुई बोली। अलमीर ने उठना चाहा था, पर सानिया ने उस पर से अपनी गिरफ्त ख़त्म नहीं की। उल्टा उसको मज़ीद अपने करीब खींच गई कि अलमीर की सांसें उसका चेहरा झुलसाने लगी थीं। अलमीर हैरत से उसका चेहरा देखने लगा, जो ख़ुद को ऊपर उठाती गुस्ताखी सरजद करने की कोशिशों में थी। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अलमीर उससे हाथ एक ही झटके में छुड़वाता उसके ऊपर से उठा था। सानिया ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ कुदसिया के अलावा तमाम लड़कियां उसके कमरे में ही दाखिल हो रही थीं। वो सब बारी बारी अलमीर से अच्छे से अपना तारुफ करवाने लगी थी। अलमीर ने वहाँ उस काली आंखों वाली लड़की को ढूंढना चाहा था, जो उसको नहीं मिली। बाय द वे, कुदसिया नहीं आई आप लोगों के साथ? अलमीर ने उन सब की तरफ देखते हुए सवाल किया था। वो अलमीर भाई, कुदसिया नीचे खाना लगाने में सबकी मदद कर रही है, ज़ारा ने लापरवाही से बताया। ओह नाइस, कुदसिया को खाना बनाना आता है? आप सब भी तो खाना बना लेती हो, तो आप सबको भी मदद करनी चाहिए थी ना? अलमीर ने मुतासिरकुन अंदाज में कहा। जी हम बस जा रहे थे, सानिया ने शर्माते हुए कहा, तो अलमीर वहाँ से बाहर निकल गया। वाह वाह, लगता है अलमीर भाई के साथ सेटिंग हो गई है तुम्हारी, राजिया ने जले कटे अंदाज में कहा तो सानिया इतराई। हाँ बिल्कुल, खैर पीछे हटो, मुझे अलमीर के लिए प्लेट बनानी है। सानिया कहती हुई वहाँ से निकल गई तो बाकी सब भी उसके पीछे हो ली। वो सब भी अलमीर को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थीं। उसे डाइनिंग टेबल पर भी कुदसिया कहीं नज़र नहीं आई थी, ना ही सुबह कहीं नज़र आई थी। उसकी कुदसिया से मुलाकात न होने के बराबर ही हो गई थी। बड़ी मामी ने कुदसिया को सख्ती से उसके सामने आने से मना किया था। वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुजारते शाम को घर वापस आने लगी थी। अलमीर को भी उसके बाबा अपने साथ ले जाते थे, लेकिन वो 1 घंटे बाद ही वापस आ जाता था। उसका अमेरिका में अपना बिजनेस था, जिसकी एक ब्रांच उसने यहाँ खोलनी थी। इसी सिलसिले में इस बार वो वापस आया था। सानिया हर पल उसकी अटेंशन पाने के लिए उसके आगे पीछे फिरती थी। आज भी वो अलमीर के साथ जाकर शॉपिंग करके आई थी। अब आकर कुदसिया को अपनी सारी चीज़ें दिखा रही थी और वह हर एक चीज़ की दिल से तारीफ़ कर रही थी। सानिया चली गई तो सब बैठकर अपना कल होने वाला टेस्ट तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसको यूँ लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हो और कोई अंदर आया हो। कुदसिया ने किताबों से सर उठाकर देखा तो सामने ही अलमीर अपने पैरों को कैंची की शक्ल दिए दीवार से टेक लगाए खड़ा था। कुदसिया गड़बड़ाती हुई कुर्सी से खड़ी हुई थी। आह आप? वो हैरत से बोली। इस पल वो ये भी भूल चुकी थी कि वो अलमीर के सामने बिना दुपट्टे के खड़ी है। मैं अलमीर ने आंख विंक करते हुए कहा। आपको कुछ चाहिए? उसने संजीदगी से पूछते नज़रें झुकाते अपना दुपट्टा सही करना चाहा था। जब याद आया कि दुपट्टा तो बेड पर है, वो बिना अलमीर की तरफ देखे तेज़ी से सिंगल बेड की जानिब भागती वहाँ से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर अच्छी तरह से ओढ़ गई। अलमीर ने दिलचस्पी से उसका ये एक देखा था। उसकी ज़िंदगी में जितनी भी औरतें आई थीं, उन्होंने उसे लुभाने की ही कोशिश की थी। वो पहली थी जो अपने आप को ढक रही थी। वो चलता हुआ उसके करीब आ ठहरा। तुम बहुत प्यारी हो, उसके रुखसार पर लब रखता वो कहकर पीछे हुआ था। कुदसिया की थोड़ी उसके सीने से लग गई। शर्म से सर उठाना मुहाल था। तुम्हें पढ़ने का शौक़ है? अलमीर ने कुछ देर पहले उसको मुसलसल किताबों पर झुके हुए याद करते पूछा। जी, कुदसिया फंसी फंसी आवाज़ में बोली। तो तुम्हें मेरे साथ अमेरिका चलना चाहिए। मैं तुम्हें वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दूँगा। अलमीर ने संजीदगी से कहा। ना नहीं, कुदसिया बिदकती हुई उससे पीछे जा खड़ी हो गई। अभी तो वो उससे दूर रहती थी, तब भी मामी की सख्त नज़रों के हिसाब में थी। अगर वो उसके साथ चली जाती तो क्या होता? अरे ऐसे कैसे नहीं? अलमीर ने घूर कर उसे देखा। नहीं, मेरे बाबा इजाज़त नहीं देंगे। कुदसिया ने बहाना घड़ा था। तो क्या पढ़ रही थी? अलमीर ने बात बदल दी। वो मेरा कल पेपर है, वही याद कर रही थी। कुदसिया ने संजीदगी से जवाब दिया। वो उसको यहाँ बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी और जाने का भी नहीं कह पा रही थी।
چھٹی کتنے بجے ہوگی؟ المیر نے پوچھا تو وہ حیرانی سے منہ کھولے اسے دیکھتی گئی۔ المیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ 11:30 ہڑبڑاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ المیر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد قدسیہ واپس اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ المیر کا لمس اس کو ابھی تک اپنی گال پر محسوس ہو رہا تھا، جس کو اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرتی ہوئی شرمانے لگی تھی۔ آج صبح وہ ناشتہ کرتے جلد ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ پیپر بہت اچھا گیا تھا۔ وہ پورے وقت پر باہر آئی تھی۔ فاریہ اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی باہر آئی تھیں جب سامنے ہی بڑی سی کار کے ساتھ ٹیک لگا کھڑے ایک ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھتے فاریہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ارے قدسیہ، وہ دیکھ کتنا ہینڈسم لڑکا ہے۔ فاریہ نے اچھلتے ہوئے قدسیہ کی توجہ اس طرف کروائی تھی۔ قدسیہ نے اس طرف دیکھا تو نظریں پلٹنے سے انکاری ہوئی تھیں۔ وہ وائٹ شرٹ پر بلو جیکٹ پہنے، ساتھ بلو ہی جینز پہنے، پیروں میں وائٹ جوگرز اور آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، ارد گرد سے بے نیاز کار سے ٹیک لگائے کھڑا اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو قدسیہ بھی مبہوت ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ المیر بھائی، فاریہ کی بلانے پر ہڑبڑاتی ہوش میں آ کر بولی تھی۔ کیا تم جانتی ہو اس کو؟ فاریہ نے شوق ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرے کزن ہیں، قدسیہ نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ ارے پھر پاگل، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ، وہ تمہیں ہی لینے آئے ہوں گے۔ فاریہ نے اسے آگے دھکا دیا تھا۔ تب تک المیر بھی اس کی طرف دیکھ چکا تھا۔ اس نے قدسیہ کو اپنے طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جا بھی اب، فاریہ نے اس کو دیکھ کر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا تو قدسیہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ المیر نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو قدسیہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ المیر دوسری طرف سے آتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ المیر کار اسٹارٹ کرتا ہوا روڈ پر ڈال گیا تھا۔ قدسیہ کچھ دیر تو خاموش رہی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ بالآخر وہ اپنی چپ توڑتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں لینے آیا تھا۔ المیر ایک لفظی جواب دیتا ڈرائیونگ پر اپنی توجہ مرکوز کر گیا۔ دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب قدسیہ کو لگا وہ لوگ شاہ ہاؤس نہیں جا رہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اچھے سے راستہ دیکھا۔ جب المیر نے موڑ کاٹا تو قدسیہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ راستہ گھر کی طرف تو نہیں جاتا۔ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ المیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے کندھے سے جا لگی۔ میں پھپھو سے ملنے جا رہا تھا، سوچا تمہیں بھی لیتا چلوں، تم بھی اپنی ماما سے مل لو گی۔ المیر ایک نظر اپنے کندھے سے لگی شرم سے سرخ پڑتی قدسیہ پر ڈالتا ہوا بولا تھا۔ قدسیہ حق دک سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نہیں ملنا چاہتی؟ المیر نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ملنا ہے، وہ نم لہجے میں بولتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈیٹس گڈ۔ المیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاؤں پہنچے تھے۔ قدسیہ اپنے گاؤں کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد یہاں واپس آئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، مبشرہ بیگم ان کے آنے سے پہلے ہی آگاہ تھیں۔ ان دونوں کو کتنی ہی دیر اپنے سینے سے لگائے رہیں۔ دونوں ماں بیٹی خوب روئی بھی تھیں۔ المیر نے دونوں کو چپ کروایا تھا۔ تب اس کے پھپھا جان بھی باہر سے آ گئے۔ وہ بھی دونوں سے بہت اچھے سے ملے تھے۔ مبشرہ بیگم نے بہت اچھا کھانا تیار کیا تھا، جس کو کھاتے وہ لوگ اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھپھا جان، قدسیہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں، میں امریکہ میں اس کا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، یہ بہت آگے تک جائے گی۔ المیر نے بات چھیڑی تھی۔ قدسیہ ہونٹ کاٹتی اپنی ماں کے پیچھے چھپی تھی۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیوں نہیں جا سکتی؟ المیر بھی بضد ہوا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو باہر اکیلے نہیں بھیج سکتا، پھپھا جان 2 ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ میں تو ہوں گا نا ساتھ، المیر نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ تم ہوگے پر ہو تو نامحرم نہ، میں نہیں بھیج سکتا۔ پھپھا جان نے اپنا پوائنٹ اس کے سامنے رکھا تھا۔ میں قدسیہ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اس کے بعد تو آپ اجازت دے دیں گے؟ المیر نے ایک ہی جھٹکے میں ان تینوں کے سروں پر بم گرایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر نکاح کرنا ہی ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو بھیجو، یوں منہ اٹھا کر کہہ دو گے تو کیا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا؟ پھپھا تو ہتے سے ہی اکھڑ گئے تھے۔ پھپھا جان، میں پرسوں واپس جا رہا ہوں، میں ابھی بس قدسیہ کی پڑھائی مکمل کروانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، سیکیورٹی کے لیے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ باقی جو شادی کی رسمیں وغیرہ ہوں گی وہ جب قدسیہ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد سب کر لیں گے۔ میں بابا سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا یہ بات ہم چاروں اور بابا کے علاوہ ابھی کسی کو معلوم ہو۔
المیر نے سنجیدگی سے کہتے انہیں اپنی بات سمجھائی تھی۔ پھوپھا جان المیر کی بات کو سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ تبھی المیر موبائل ان کے پاس لے کر آیا جس پر اس کے بابا جان کی کال تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جانے ان دونوں میں کیا بات ہوئی کہ پھوپھا جان نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ قدسیہ تو حیران تھی جبکہ مبشرہ بیگم قدسیہ کے لیے بہت خوش تھیں۔ وہ اس کو اندر لے گئیں، اس پر اپنا سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑھا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب اور گواہان بھی آ چکے تھے اور وہ دونوں نکاح کے پاک بندھن میں بندھ گئے تھے۔ رات وہ لوگ وہیں رکے تھے۔ بڑی مامی کو جب سے پتہ چلا کہ المیر قدسیہ کو لے کر گاؤں گیا ہے، وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھیں۔ یہی حشر ثانیہ اور آمنہ بیگم کا تھا۔ وہ لوگ صبح سے ہی ان کے آنے کے انتظار میں تھیں۔ ابھی تو وہ نکاح کے بارے میں نہیں جانتی تھیں، اگر جان جاتے تو جانے کیا قہر برپا ہوتا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سب کو المیر کے ساتھ لگے دیکھ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ آئی تھی اپنے گالوں کی سرخی چھپانے کے لیے۔ اس نے تکیے میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اسے واپسی کے کار کے مناظر یاد آئے تھے جب المیر نے بیچ راہ میں چلتی گاڑی میں اسے اپنی گود میں کھینچ لیا تھا۔ وہ سارے راستے اس کو اپنے لمس سے بھگوتا آیا تھا۔ اب تو اس کے پاس لائسنس تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ قدسیہ اسے روک بھی نہیں پائی تھی۔ المیر کی گہری شرارتوں سے وہ اس میں ہی چھپتی اس سے پناہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہر میں داخل ہوئے تو ہی المیر نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ شہر سے تھوڑا پیچھے کار روکتے وہ اس کو اس کی سیٹ پر پٹختہ سیٹ کو پیچھے کیے خود اس کے اوپر آتے اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خود کو سیراب کرتا رہا تھا۔ بالآخر اس پر ترس کھاتا پیچھے ہوا تھا۔ وہی سب سوچتے ہوئے وہ بیڈ پر اوندھی پڑی ہوئی تھی جب دروازہ بجا تھا۔ ملازمہ نے آ کر بتایا تھا کہ اسے نیچے ماموں جان بلا رہے ہیں۔ وہ جب نیچے گئی تو ماموں جان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ المیر نے شاید اس کے ساتھ جانے کا سب کو بتا دیا تھا، اس لیے ہی تینوں مامیاں اور سب لڑکیاں اسے گھور رہی تھیں۔ بڑی مامی نے کہا تھا وہ زارا اور ثانیہ کو بھی بھیجنا چاہتی ہیں تاکہ وہ امریکہ گھوم لیں، جس پر ان کے ویزے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ وہ دونوں کل نہیں جا سکتی تھیں۔ ان دونوں کی 2 دن بعد کی فلائٹ تھی۔ یہ دن بھی گزر گئے۔ بڑے ماموں مومانی اور زارا ان دونوں کو چھوڑنے آئے تھے۔ المیر ان سب کے سامنے تو قابو میں رہا تھا، لیکن ان کے جاتے ہی وہ قدسیہ کو پکڑ کر اپنے بالکل ساتھ چپکاتا فلائٹ تک لے کر گیا تھا۔ دونوں کی سیٹس بھی اکٹھی ہی تھیں۔ قدسیہ پہلی بار فلائٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کا تو دل باہر آنے کو تھا جب المیر نے اپنی بے باک باتوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ یہاں بھی اس کی چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ قدسیہ اس کی باتوں پر سرخ ہوتی سو گئی تھی۔ بالآخر ایک لمبی فلائٹ کے بعد وہ دونوں امریکہ پہنچ گئے تھے۔ قدسیہ سو رہی تھی، اس کو وہ لینڈنگ سے پہلے اٹھا چکا تھا۔ اب بھی وہ نیند میں تھی۔ کار میں بیٹھتی ہی بنا ڈرائیور کی پرواہ کیے وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا تھا تاکہ وہ سو جائے، کیونکہ یہاں سے 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا ان کے گھر تک پہنچنے کا۔ قدسیہ نے ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے اسے گھورا تھا، پر وہ بنا اثر لیے کندھا اچکا گیا۔ وہ اٹھنے لگی تو اس پر مزید دباؤ بڑھا گیا تھا۔ قدسیہ کو مجبوراً ویسے ہی سونا پڑا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ اس کے دائیں جانب بنا شرٹ کے سو رہا تھا۔ آہ! وہ بے اختیار ہی چیختی ہوئی پیچھے ہٹی تھی جب اس کی چیخ پر المیر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو قدسیہ؟ اس کی رخسار پر ہٹتے اس نے پریشانی سے پوچھا تو وہ شرمندہ سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ المیر نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے نزدیک کر لیا۔ المیر بھوک لگی ہے، قدسیہ اس کی قربت پر لرزتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے بھی، وہ سرگوشی میں بولتا اس کے لبوں کو کفر لگا گیا تھا۔ اسی طرح جھکتا ہوا اسے بیڈ پر ڈالتا اس کے اوپر آیا تھا۔ قدسیہ اپنی سانسیں روکنے پر اس کے سینے پر مکے برسانا شروع کر گئی تھی۔ المیر محظوظ ہوتا اس کے پنج کھاتا اپنی من مرضی کرتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ قدسیہ رونے لگی۔ ہے مائی ڈول، قدسیہ مت رو۔ المیر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چونتے سرگوشی میں بولا تو وہ رونا بھول کر یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر المیر نے قہقہا لگایا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہوتی اپنی نظریں یہاں وہاں پھیرتے ارد گرد دیکھنے لگی۔ جسٹ 5 منٹس، پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ المیر اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا پیچھے ہٹتا۔ واش روم میں بند ہوا تھا۔ قدسیہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے آتے ہی وہ خود بھی فریش ہوئی اور وہ دونوں نیچے چلے گئے۔ المیر نے اس کے لیے سینڈوچ بنائے تھے جن کو اس نے کھا تو لیا تھا پر منہ بنا گئی تھی۔
اٹھ کر کچن کا جائزہ لیا اور المیر سے سامان لانے کا کہا تھا کہ وہ لوگ رات کا کھانا اپنی پسند کا کھا سکیں۔ المیر اس کو چھوڑتا ہوا گروسری کے لیے چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپرز تھے جن میں قدسیہ کا بتایا ہوا سارا سامان تھا۔ کھانا کھاتے ہی المیر اس کو گود میں اٹھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ المیر نہیں، قدسیہ نے منع کیا تھا۔ شش قدسیہ، میں اپنے پرومس نہیں توڑتا۔ میں نے پھوپھا جان سے وعدہ کیا تھا اور میں اس پر قائم ہوں۔ بٹ تم میرے نکاح میں ہو تو تھوڑی بہت گستاخی تو چلتی ہی ہے۔ تم میرے ساتھ میرے روم میں ہی رہو گی۔ اس کو بیڈ پر پٹکتے خود اس کے سینے پر سر رکھتا ہوا بولا تھا۔ قدسیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی جب المیر کے ہاتھوں کی گستاخیاں مزید بڑھنے لگی تھیں۔ نہیں کریں المیر، وہ بے بسی سے بولی تو المیر ہنستا تھا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، سیدھا لیٹتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ المیر، مجھے الگ روم میں ہی رہنا ہے، قدسیہ نے سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ المیر نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ وہ جو زارا اور ثانیہ آئیں گی تو؟ قدسیہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ تم یہیں رہو گی قدسیہ، میں کچھ نہیں جانتا، ان کو ہینڈل کرنا تمہارا کام ہے۔ المیر اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولا۔ پر میں، قدسیہ بول رہی تھی جب وہ بیچ میں اسے ٹوک گیا۔ ہاں تم اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے اور تمہارا ایڈمیشن کروانے جانا ہے۔ المیر بند آنکھوں کے ساتھ بولتا ہوا ریموٹ سے لائٹس آف کر گیا۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ قدسیہ اندھیرے سے ڈرتی ہوئی مزید اس کے سینے سے چپکی تھی۔ المیر بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس کی حرکت محسوس کرتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے صبح صبح ہی یونیورسٹی کے لیے نکل آئے تھے جہاں اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد المیر نے اسے بہت ساری شاپنگ کروائی تھی۔ اس کو نیا ٹیب، موبائل اور میک بک تک لے کر دی تھی۔ طرح طرح کے کپڑے اور میک اپ کا سامان اس کی نانا کے باوجود وہ لے گیا تھا۔ سارے دن خوار ہوتے وہ شام کو گھر لوٹے تھے۔ وہ سارا سامان لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ایک میٹنگ تھی جس کو اس نے اٹینڈ کرنا تھا۔ وہیں قدسیہ رات کے کھانے کا انتظام کرنے کچن میں پہنچ گئی تھی۔ وہ نیچے نہیں آیا تو قدسیہ دونوں کا کھانا لے کر اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ المیر نے میٹنگ اٹینڈ کرتے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں سے کھانا بھی کھایا تھا۔ وہ بار بار اسکرین آف کرتے اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہیں قدسیہ کی حالت بری ہو رہی تھی۔ المیر کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے دن المیر صبح صبح زارا اور ثانیہ کو ایئرپورٹ سے لینے جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے قدسیہ نے ان سب کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی۔ یہ ہدایت بھی اسے المیر ہی کر کے گیا تھا جس پر وہ عمل پیرا ہوئی تھی، ورنہ قدسیہ کو ایسے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن المیر کے غصے سے کہنے پر وہ مان گئی تھی۔ ارے قدسیہ کہاں ہے؟ ثانیہ نے حیرت سے ارد گرد دیکھتے سارے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ قدسیہ یونیورسٹی گئی ہے، المیر نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کمال ہے، گھر میں مہمان آ رہے تھے اور وہ منہ اٹھا کر یونیورسٹی چلی گئی۔ ثانیہ نے اپنی طرف سے المیر کے سامنے قدسیہ کی برائی کی تھی۔ گھر میرا ہے اور قدسیہ بھی یہاں مہمان ہی ہے، المیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا غصے سے بولا۔ ہاں لیکن پھر بھی، ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اینی وے، وہ روم ہے تم دونوں کا، فریش ہو کر ناشتہ کر لینا۔ قدسیہ دونوں کے لیے ناشتہ بنا کر گئی ہے۔ میری میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے۔ المیر اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر انہیں سنجیدگی سے جواب دیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زارا تو اپنی ہنسی دباتی کمرے کی طرف بڑھی تھی، وہیں ثانیہ بھی جلتی بھونتی اس کے پیچھے ہولی تھی۔ قدسیہ جب واپس آئی تو ایسا لگ رہا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے اور المیر کے کمرے میں آ گئی، تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ المیر کی کال تھی جس کا کہنا تھا وہ تینوں رات میں تیار رہیں، انہیں باہر لے کر جائے گا۔ مزید اس کو چھیڑنے کے لیے اس نے بے باک باتیں کیں تو قدسیہ کال کاٹ گئی۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو اسی وقت وہ دونوں بھی اپنے روم سے باہر آئیں۔ بھائی قدسیہ، تو یہاں آ کر بدل ہی گئی ہے، زارا نے اس کی تبدیل ڈریسنگ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گئی، جبکہ ثانیہ کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ آپ لوگ کیا کھائیں گی؟ قدسیہ نے بات بدلی۔ کچھ نہیں، ثانیہ منہ بنا کر بولی۔ قدسیہ بھی کندھے اچکاتی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ المیر کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے تیار ہو جائیں، وہ باہر لے کر جائیں گے۔ قدسیہ نے بتایا تو ثانیہ نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ یہ تم المیر کیوں کہہ رہی ہو؟ بھائی کہو، اور تمہیں کیوں کال کی اس نے؟ ثانیہ کڑے تیوروں سے اسے گھور کر بولی تھی۔ وہ قدسیہ بری طرح گھبراتی ہوئی جواب تلاش کرنے لگی۔ قدسیہ، ایک گلاس پانی۔ اسی وقت لاؤنج میں المیر نے قدم رکھے تھے۔ جی، قدسیہ تیزی سے اٹھتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ آپ کو بھائی کیوں نہیں بول رہی المیر؟ ثانیہ نے تاؤ کھاتے المیر سے ہی پوچھ لیا۔ وہ مجھے جو بھی بولے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بتاؤ تم بھائی کیوں نہیں بولتی؟
अलमीर ने पहले उसको ही सीधा करने की ठान ली। इतने में ही कुत्सिया पानी ले आई। अलमीर पानी का गिलास उठाकर पीने लगा। मैंने तुम्हें कॉल की थी, सब लोग तैयार रहना, अलमीर ने गिलास ट्रे में रखते हुए पूछा। जी वो मैंने बता दिया था, कुत्सिया ने संजीदगी से जवाब दिया। आप ज़ारा को भी तो कॉल कर सकते थे अलमीर। सानिया फिर से बाज न आई। ज़ारा के पास यहाँ की सिम है? अलमीर ने आंखें छोटी करते उसे देखा। वो समझ रहा था कि सानिया क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी सिरे से इग्नोर कर रहा था। थोड़ी देर तक वो लोग गार्ड की एक कार के साथ मुख्तलिफ जगहों पर घूमने के लिए निकल चुके थे। ज़ारा और कुत्सिया तो शौक से देख रही थीं, जबकि सानिया जली भुनी बैठी थी। ज़ारा सानिया के साथ आगे बढ़ी तो अलमीर उसको खींचता हुआ एक पिलर की ओट में ले गया। अलमीर क्या कर रहे हैं? कुत्सिया उसको अपनी गर्दन पर झुकते देखकर पीछे हटाने की कोशिश करती लरजती आवाज़ में बोली, प्यार कर रहा हूँ बीवी से। अलमीर ने उसके रुखसार पर लम्स छोड़ते हुए कहा। अलमीर यहाँ सब हैं। उसकी नज़रें अपने होठों पर देखते वो लरजते लहजे में बोली, डोंट वरी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलमीर बेनियाजी से कहता उस पर झुक गया था। वो पीछे हटा तो कुत्सिया तेज़ी से बाहर निकलती वहाँ से गायब होना चाहती थी, जब सामने ही उसे ज़ारा और सानिया वापस आती नजर आईं। वो अपनी गालों की सुर्खी कम करने की कोशिश करती उनकी तरफ भागी थी। कहाँ थी तुम? हम लोग ढूंढ रहे थे। सानिया ने उसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ा। वो कुत्सिया तो हड़बड़ा ही गई थी। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर नहीं जाना। अलमीर आया तो उसकी जान बख्शी हुई। मुख्तलिफ जगहों पर घूमकर वो लोग रात के 1 बजे घर पहुँचे थे। कुत्सिया का कमरे में पहुँचना भी एक महाज साबित हुआ था, क्योंकि ज़ारा और सानिया लाउंज में ही बैठ चुकी थीं। वो भी मजबूरन उनके पास बैठी रही। उनके जाते ही वो कमरे में गई थी। वहाँ जाते ही उसे अलमीर ने दबोच लिया। अलमीर की बेबाकी को बमुश्किल बर्दाश्त करते जाने कब उसकी आंख लगी थी। सानिया ने बड़ी मामी को कॉल कर दी। उसे कुत्सिया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ताई, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही, आप बस यहाँ आ जाओ और अलमीर से मेरे बारे में बात करो, सानिया ने अपनी आवाज़ को नम करते हुए कहा था। ठीक है, हम सब आते हैं, अब तुम दोनों का निकाह करके ही वापस आएंगे। समरीन बेगम ने फ़ौरन हामी भर दी थी। जल्दी आ जाओ आप सब, वो कहती हुई फ़ोन बंद कर गई थी। ज़ारा को अंगूठा दिखाते उसने काम हो जाने का इशारा किया तो आगे से उसने भी वही अमल दोहराया। ठीक 1 हफ्ते बाद वो सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे। कुत्सिया तीनों मामियों की कड़ी नज़रों के हिसार में बारी बारी सबको पानी के गिलास थमा रही थी। सानिया टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी, जैसे बहुत बड़ा मार का अंजाम दे चुकी हो। बस अब सबको इंतज़ार था तो अलमीर का, जिसने मीटिंग होने की वजह से ड्राइवर को उन्हें लेने भेजा था। अलमीर लाउंज में दाखिल हुआ तो सब लोग ही खुश दिली से उससे मिले थे। उसकी जानदार पर्सनैलिटी के आगे अच्छे अच्छों का रौब नहीं चलता था। समरीन बेगम ने उसे अपने पास बिठा लिया। अलमीर बेटा, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दी जाए, समरीन बेगम ने बात शुरू की थी। उनकी बात पर अलमीर ने सर हाँ में हिलाया। वहाँ बैठे सब में खुशी की लहर सी दौड़ गई। एक कुत्सिया थी जिसकी आंखें उस पर टिकी थीं। हम सब इसी सिलसिले में आए हैं कि अब तुम्हारा निकाह करके ही वापस जाएंगे, समरीन बेगम ने दोबारा कहा तो अलमीर संजीदगी से उन्हें सुनने लगा। वो यकीनन अपने शोहर से ये बात बताए बिना ही यहाँ लेकर आई थी, वरना वो उन्हें वहीं रोक देते। सही मॉम, मैं तैयार हूँ, अलमीर ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। समरीन बेगम भी मुस्कुराईं। भाई सानिया अपने घर की देखी भाली बच्ची है, तो निकाह करके यहीं तुम्हारे साथ रह जाएगी। वैसे भी कुत्सिया यहाँ है और एक जवान लड़की का यूँ बिना किसी रिश्ते के रहना अच्छी बात नहीं है, समरीन बेगम ने सानिया को देखते हुए कहा, जो उनकी बात पर शर्माने लगी थी। वहीं कुत्सिया की आंखों की नमी बढ़ गई। मॉम, मैं शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है आप मेरी खुशियों में शामिल ज़रूर होंगी, अलमीर ने संजीदगी से कहा तो सब लोग ठिठक कर उसकी तरफ देखने लगे। हाँ मेरा बेटा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से अजीज़ कुछ नहीं, तुम जिससे चाहोगे मैं उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, समरीन बेगम उसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोली तो अलमीर मुस्कुरा दिया। वहीं सानिया और आमना बेगम ने हैरत से उन्हें देखा। मॉम, मैं कुत्सिया से निकाह करना चाहता हूँ। अभी हम निकाह करेंगे, शादी कुत्सिया की पढ़ाई के बाद, अलमीर ने कहा तो सबकी समातें बेयकीन हुई। समरीन बेगम ने हैरत से उसे देखा। वहीं बाकी दोनों मामियों ने जुड़े तेवरों से कुत्सिया को घूरा। मॉम, मुझे कुत्सिया पसंद है, मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ, अलमीर ने कुत्सिया बेगम के हैरान तासुरात देखते हुए दोबारा कहा।
بڑے ماموں نے فخر سے اس کو دیکھا تھا۔ اس نے قدسیہ پر کوئی بات نہیں آنے دی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، جیسے میرا بیٹا کہے گا۔ اگر قدسیہ تمہاری پسند ہے تو مجھے منظور ہے۔ سمرین بیگم نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ المیر نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑتے عقیدت سے چومے تو سمرین بیگم مسکرائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں المیر نے اپنی سیکرٹری سے کہہ کر مولوی صاحب کا انتظام کروا دیا تھا۔ وہیں المیر کے کچھ دوست بھی آ گئے تھے۔ ایک بار پھر سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح ہوتے ہی سمرین بیگم نے اسے کھڑا کرتے اس کی پیشانی چومی تو قدسیہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جلاد نہیں ہوں میں، میرے بیٹے کی بیوی ہو تم، مجھے بھی اس لحاظ سے بہت عزیز ہو۔ سمرین بیگم نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ جلی بھنی ثانیہ بھی وہیں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ المیر نے اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کیا۔ اسی وقت قدسیہ ڈرائنگ روم سے نکل رہی تھی۔ المیر آپ یہاں؟ قدسیہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ جی میں یہاں۔ المیر نے اس کے پاس جاتے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کوئی آ جائے گا؟ قدسیہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ کوئی نہیں آئے گا۔ المیر نے باری باری اس کی دونوں رخساروں پر لمس چھوڑا تھا۔ قدسیہ گھبراتی ہوئی اس کے دونوں کندھے اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ المیر اسے اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ آئی جسٹ لو یو، وہ کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے اپنی شرارتیں کرنے لگے۔ قدسیہ نے اس کے پیچھے ہٹتے ہی نم نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میرا ٹچ کرنا پسند نہیں آیا؟ المیر نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں، قدسیہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ المیر اس کی رخسار پر انگوٹھا رگڑتے بولا۔ وہ رخصتی سے پہلے یہ سب قدسیہ شرم سے لال پڑتی، بات بیچ میں ہی چھوڑ گئی۔ المیر کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ ڈونٹ وری جان، آئی نو مائی لمٹس، المیر نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے کہا تو قدسیہ شرماتی ہوئی اسی میں جائے پناہ ڈھونڈنے لگی۔ آج دوسری بار نکاح ہوا ہے لیکن گولڈن نائٹ دونوں ٹائم کی پینڈنگ ہے، وقت آنے دو اچھے سے وصول لوں گا۔ المیر گہرا سانس بھرتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ قدسیہ اس کے پیچھے ہونے پر اپنی سانسیں بحال کرتی اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپا گئی۔ المیر نے اس کے گرد حصار مضبوط کر دیا۔ تھوڑی دیر تک جب وہ سو گئی تو اس کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ سب لوگ ایک ہفتے رک کر واپس جا چکے تھے۔ المیر اور قدسیہ یہیں تھے۔ المیر کا اسے تنگ کرنا مسلسل جاری تھا لیکن وہ اس کی پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا تھا۔ اسے ہر طرح کے سوال جو اس کی سمجھ سے باہر ہوتے تھے وہ خود کرواتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بعد میں اپنے مطلب کا معاوضہ الگ سے وصول کرتا تھا۔ قدسیہ کو بھی اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ 2 سال کیسے گزرے تھے دونوں کو خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ قدسیہ کی پڑھائی پوری ہوئی تو المیر بھی اپنا بزنس وہاں سے وائنڈ اپ کرنے لگا تھا۔ آج وہ دونوں پاکستان واپس جا رہے تھے۔ سمرین بیگم کا کہنا تھا وہ اپنے بچے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کی شادی کی ساری رسمیں بھی یہاں ان کے گھر میں ہی ہوں گی، اس لیے وہ دونوں قدسیہ کی پڑھائی ختم ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ المیر نے ان کی بات کا مان رکھا تھا۔ ان 2 سالوں میں ثانیہ اور تانیہ بھی شادی ہو گئی تھی، حیدر اور معاذ کے ساتھ۔ وہیں ردا اور زارا کی بھی منگنی کر دی گئی تھی۔ جبکہ اب سب لوگ گھر کے بڑے بیٹے کی شادی کے انتظار میں تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچے سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ مبشرہ بیگم کو دیکھتے قدسیہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگی تھی۔ خوشی سے ایک ریل پہل سی شاہ ہاؤس میں ہو گئی تھی۔ اب لوگ آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ وہیں المیر اور قدسیہ کی شادی کے دن بھی رکھ دیے گئے تھے۔ مہندی المیر کی اور اس کی الگ الگ ہوئی تھی جس پر المیر جھنجھلایا سا پھرتا رہا تھا۔ اس نے قدسیہ سے اپنی پکس بھیجنے کا کہا تھا جس نے ناک سے مکھی اڑا دی تھی۔ آج بارات تھی اور وہ دلہا بنا اپنی دلہن کو لیے شاہ ہاؤس واپس آ چکا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تو زارا بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ بھائی پہلے میرا نیک دیں۔ اس نے ہتھیلی پھیلائی تو المیر نے اپنا والیٹ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور کمرے میں غائب ہو گیا۔ زارا ارے ارے کرتی رہ گئی کیونکہ والیٹ خالی تھا۔ اندر کا ماحول بے حد رومانٹک تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھتے اس کا گھونگھٹ پیچھے ہٹا گیا۔ اس کو دلہن کے روپ میں دیکھتے المیر کے ہوش اڑے تھے۔ قدسیہ یو آر لکنگ گڈ، وہ سرگوشی میں بولتا اس کے گلے میں پینڈنٹ ڈال گیا۔ اس کا دوپٹہ الگ کرتے اسے قدسیہ کی لرزتی پلکیں دیکھی تھیں۔ قدسیہ آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ جمع ہو چکا تھا۔ المیر باری باری اس کی ساری جویلری اتارتے وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ قدسیہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ شرم کے سارے پردے گرانے لگا تھا۔ وہیں قدسیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ المیر نے اس سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو قدسیہ نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔
المیر اس کی اس طرح اجازت دینے پر مبہم سا مسکراتا ہوا اس کی پیشانی چوم گیا۔ وہیں قدسیہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ المیر نے اس کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ چاند بھی ان کے اس خوبصورت ملن پر شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ناول پر تبصرہ ضرور کیجیے گا۔ قدسیہ اور المیر کے کریکٹر پر آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔